سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی اڈیالہ جیل میں طبیعت خراب، راولپنڈی انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل۔ جیل انتظامیہ نے بذریعہ فون شیخ رشید کی طبیعت خرابی کی اطلاع دی۔ بھتیجے شیخ راشد کا بیان۔ منی صلاحی نے کاغذات نامزدگی میں غلط معلومات فراہم کی اور اثاثے چھپائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے منی صلاحی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف درخواست کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ ملتان میں پی ٹی آئی ورکرز کنونشن کے دوران سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی کی رہائش گاہ پر پولیس کا چھاپا، آزاد امیدوار اور ملازم کو گرفتار کر لیا۔ جاوید ہاشمی کا دعویٰ، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فتح میں نوجوانوں کا کردار اہم ہے۔ پاکستانی نوجوان قومی سلامتی کے ابھرتے ہوئے چیلنج سے نبردآزمہ ہونے میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا پاکستان نیشنل یوتھ کنونشن سے خطاب۔ آرمی چیف نے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کا مقصد بے یقینی، افراتفری اور مایوسی پھیلانا قرار دے دیا۔ نوجوانوں کو اپنے وطن، قوم، ثقافت، تمدن اور اپنے آپ پر اعتماد کرنے کا مشورہ۔ پاکستان نیشنل یوتھ کانفرنس سے خطاب میں سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق پر زور۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پر وحشیانہ بمباری، 24 گھنٹوں میں 210 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی ٹینکوں کی گولہ باری سے اقوام متحدہ کے پناہ گزین شیلٹر میں آگ لگ گئی۔ اسرائیل کا جنگ بندی سے 2 ٹوک انکار۔ لاہور کے علاقے سبززار میں گھر میں آگ لگ گئی، ایک شخص جاں بحق، خاتون سمیت 3 افراد جھلس گئے، قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے بیشتر شہروں میں شدید دھند نے ہر شہر کو دھندلا کر رکھ دیا۔ مختلف مقامات پر موٹر ویز، آلودہ شہروں کی فہرست میں کراچی چوتھے نمبر پر آ گیا۔ اور گلگت بلتستان، کشمیر، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں آج سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔